وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آواز کچھ تھوڑی بہت جانی پہچانی ہے۔ وہ جو میرے خیال میں آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اور بعد میں ٹھیکیدار بن گئے تھے، ان کی طرح آواز ہے، یا ممکن ہے کوئی اور ساتھی ہوں۔ ان کی خدمت میں صرف اتنی بات ہے، دیکھیے، آپ اس ایمان عقیدے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر سعید احمد آپ لوگوں کے ساتھ مل جاتا تو آپ اس کے بڑے علم کے وہ کسی دیگ آتے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ ملتا نا تو وہ شرک سے توبہ کر کے آتا۔ سجدہ تعظیمی کے شرک کے موجودگی میں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے، نہ ہم ایسے بندے کو اپنے ساتھ ملنے دیتے ہیں جس میں شرک ہو، اور وہ ہمارے ساتھ ملنے کی کوئی وہ ملے گا بھی نہیں۔ تو اگر وہ شرک سے توبہ کر کے، سجدہ تعظیمی کے شرک سے بھی توبہ کر کے ہماری طرف آ جاتا تو علم تو ہے اس کے پاس، تو ظاہری بات ہم ان کی تعریف کرتے، کیوں نہ کرتے۔ محمد حنیف صاحب بھی جب اگر شرک سے توبہ کر لیں، میں ہم ان کی بھی تعریفیں دوبارہ اسی طرح امیر محترم کہنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر جماعت والے ان کو دوبارہ امیر بناتے ہیں، سارا شورا کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اب تو چونکہ وہ ایمان عقیدہ چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو امیر بنایا جائے، لیکن اگر چونکہ معاملہ شرعیت سے ہوگا تو پہلے بھی دیکھیے شرعیت نے ان کو دوبارہ امیر بنا دیا تھا، اور اب بھی اگر وہ شرک سے پوری طرح توبہ کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو ایک اجتماعیت ہے، سمجھدار لوگ آپس میں مشورے کے ساتھ جس کو بھی امیر بنا دیں، چاہے محمد حنیف کو بنا دیں، جس کو بھی، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ معجزات کو بیچ میں لا رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ معجزات ہیں تو وہ تو معجزات ہیں نا، سجدہ کرنا کوئی معجزہ تو نہیں ہے نا کہ سجدہ ہو گیا معجزہ ہو گیا۔ یہ تو سجدے کا معاملہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کو کرنا ہے یا کسی بندے کو کرنا ہے، شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یا شکر گزاری کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا ہے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ حنیف صاحب ہمیں تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جا کے سجدے کرو، اور یا ہم نے کوئی قبروں کے اوپر سجدے کرنا شروع کر دیے، تو جو کام آپ نے نہیں کیا ہے وہ ہم کہتے بھی تو نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ حنیف صاحب نے قبروں کے اوپر جا کے سجدے کا حکم دینا شروع کر دیا ہے؟ ان کا تو ایک ہی حکم ہے کہ مانو اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ ان کا حکم ہے، اور آپ نے وہ حکم مان لیا، وہ عقیدہ مان لیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ اور اللہ کی بات یہ ہے کہ انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مریم کی آپ 58 نمبر آیت پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے انبیاء کا، یا سارے جو انبیاء ہیں، کہ ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کرتے، اب یہ صرف شرک کا لفظ اللہ نے بولا ہے، تفصیل نہیں یہاں بیان کی، کیونکہ شرک بڑی واضح چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے، یہ میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، یہ میرے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیتے، یہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے، تو میں ان کا سارا کیا کرایہ برباد کر دیتا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی۔ اب دیکھیں میں نے کتنے پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ کا وہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ ارشد صاحب پیار سے نہیں سمجھاتے ہیں، تو میں تو پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ باقی جہاں کہیں سختی کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان عقیدے کا معاملہ ہوتا ہے، طاغوت کی نشاندہی کا معاملہ ہوتا ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ سے بڑا تو حکیم کوئی نہیں ہے نا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم دین جس نے شرک کا راستہ دکھایا، آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، تو ان کی مثال کتے کی مثال دی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کو کیا یہ نہیں ضرورت تھی کہ کتے کی مثال دینا چاہیے، اتنی بات کافر تھی بھائی وہ کافر ہے جہنم میں رہے گا، لیکن کتے کی مثال ہے۔ یہ اصل میں شرک کے ساتھ اللہ نفرت کرتا ہے۔ شرک پھیلانے والے طاغوتوں کو اللہ تعالیٰ سخت الفاظ میں ان کے ساتھ مذمت ان کی گئی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں نہ بیان کی ہوتی تو ہمارا تو دھیان بھی نہیں ادھر جا سکتا تھا کہ ایسا عالم دین جو ایمان عقیدے کو چھوڑ دے اور لوگوں کو مشرک بنا دے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر علماء وہ جو دنیا کی طرف جھک پڑیں اور ایمان کا تقاضا پورا نہ کریں، ان کی مثال پتہ ہے کیا دی گئی ہے؟ گدھے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی غور کرو، ہم تو اس جماعت میں آئے ایمان عقیدے کے لیے، اور پھر دیکھیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو معاہد عالم دین ہے، جنہوں نے
توحید کی شمع روشن کی اس دور کے اندر، وہ بحثیں کرتے رہے ہیں. آپ تھوڑا سا تصور کریں، آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو کیا ہوگا بتائیے؟ یا تو حنیف صاحب ان کی بات مان لیں گے اور اللہ کو سجدہ کہنا شروع ہو جائیں گے، یا نہیں مانیں گے اور دو دڑے بن جائیں گے، کوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے، کوئی ادھر ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا، سوچیں آپ ذرا. تو اسی لیے ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے. امام بخاری بھی لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور 6 نمبر آیت لائے ہیں تعبیر میں، پھر 101 نمبر آیت لائے ہیں، اور 100 نمبر آیت آدھی لائے ہیں. سجدے کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھدار آدمی تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ سجدے کو ادھر پھیر دیں گے، اگر میں نے سجدے کا بیچ میں ذکر کر دیا تو پھر ادھر پھیر دیں گے کہ دیکھو امام بخاری بھی سجدے کو لا رہے. نہیں لایا انہوں نے، سمجھدار آدمی ہے. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو. ہمارا کچھ نہیں جائے گا، یقین کیجئے. ہمیں جماعت کے ساتھ ہمدردی، سب کچھ پیار محبت آپ لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کے لیے تھا، اور ابھی بھی آپ ایمان عقیدے کو آپ ترجیح دیں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے تو ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو ایمان عقیدے کے مطابق معاملہ کرے، مومنوں کی عزت کرے، وہ سواری کرے، میں رکاب تھاموں، وہ آگے بڑھے میں پیچھے چلوں. لیکن جو طاغوت بن جائے یا شرک پھیلائے یا مومنوں کی عزت نہ کرے، مومنوں کو انتشاری باغی اور الزامات لگائے، عیب نکالے، لوگوں کے سامنے ان کو بے عزت کرے، یہ ساری چیزیں اگر مومنوں کے لیے کرتا تو ایسے بندے کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنے کا. کوئی برا بھلا اس انداز سے گالی تو دیتے ہی نہیں ہے. بتائیے اگر کوئی شرک اور کفر کر کے یہ مومنوں کو مشرک بنا کے ہمیشہ کی آگ میں اس نے اتار دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ الفاظ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیے، وہاں تو ہمیں اچھے لگتے تھے، ابھی بھی اچھے لگتے ہیں کہ جو کفر و شرک پھیلائیں اور طاغوت بن جائیں، دنیا والوں تم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہو، جو مرضی کہو، میرے نزدیک ان کی حیثیت جس طرح ایک نجاست کے ساتھ وہ اپنی گندگی کو جو رول کرتا ہے وہ کیڑا جاتا ہے نا، اس کی بھی اہمیت نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے اور بالکل صحیح کہتے تھے، صحیح کہتے تھے. تو یہ بالکل اسی انداز سے ہم ان کے چونکہ شاگرد ہیں، ہم ان کے جو ہے ان کو صحیح سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور ان کے عقیدے کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑا. ہم نے چھوڑا ان کو، یہ بے شک کہتے رہے ہم نے جماعت سے نکال دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا جماعت سے نکل گئے، انتشاری ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اب محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں سچوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو. بھائی سچے، آپ جب تک سچے تھے تو ہم ساتھ دیتے رہے. اب آپ جب جھوٹ بولنا شروع ہوگی، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے محمد حنیف صاحب نے. کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہی نہیں ہے، یہ وہ کیسٹ انہوں نے خود بنا لی ہے، انہوں نے خود بنا لی. ڈاکٹر صاحب ایسا کہہ ہی نہیں سکتے تھے. تو بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے. جھوٹوں کا ساتھ دو گے تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. سچوں کا ساتھ دو میرے پیارے بھائی. محمد حنیف صاحب کو چاہیے اس طرح نہ کریں، نہ ظلم کریں، زیادتی کریں. چند سانسیں آ جا رہی ہیں، رک جائیں گی، ختم ہو جائے گی کہانی، نہ کوئی سمجھنے والا نہ کوئی سمجھانے والا رہے گا. ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ وہاں ہوگا. اور ایمان کی دعوت آ چکی تھی. اس پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ بحثیں کرتے رہے، فتویٰ لگا کے گئے. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے میرے پیارے بھائی، یہ کسی دیوبندی یا اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یا بریلوی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے. یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا، تو اب خود سوچئے کہ اس طرح تفسیر کس نے کی ہے، اور آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. محمد حنیف صاحب کی تائید کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ معجزات ہوتے تھے، وہ معجزات ہوتے تھے، معجزات ہیں، وہ تو اسی طریقے سے ہیں. تو یہ تو معجزہ تو نہیں ہے. پھر تو وہ ساری چیزیں اسی طرح معجزہ کہنا شروع کر دو کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے، یہ ایک معجزہ ہو گیا تھا جی. پھر جناب وہ 12 سال کی کشتی عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دی، یہ کرامت ہو گئی تھی جی، کرامت ہے جی. اس طرح کہنا شروع کر دو تو سارا شرک ختم، پھر سارا شرک ختم ہو جائے گا، پھر شرک ہے ہی کوئی نہیں. تو یہی تو وہ چیزیں ہیں. ابھی دیکھیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی، یہ ان کے منہ سے نکلا ہے اور اس پر قائم ہے اس کے جواز میں. اور ابھی لیٹسٹ کل پرسوں کی بات ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کے 100 حصے کیے اور 99 اپنے پاس رکھی اور ایک صفت مخلوق میں بانٹ دی. تو بتائیے کہاں گیا وہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، وہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کا جو باقی صفات ہیں اس کو اللہ نے حصے نہیں کیے کبھی بھی.
نہ ان کو اس سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک اپنی صفت کسی اور کو دے دے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک شائبہ تک اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار. شیء بھی کرو گے، معمولی سا بھی شرک کرو گے تو آگ میں چلے جاؤ گے. تو جو معمولی سا انسان شرک کرے تو آگ میں چلا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی معمولی سی صفت کسی اور کو دے دے گا؟ خود سوچیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.